مدینے کا منظر، مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ تھوڑا سا یہ والا بھی محلہ شریک ہو جائے، پیش کر رہا ہوں نعت پاک کا مطلب۔ مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ عبدالحلیم میرا دوست اس کے حوالے سے فیصل حکیم فیصل صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائش کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ شعر رجب بھائی آپ کی خوبصورت نظامت کے حوالے سے اہل سنجر پور کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ستاروں سے یہ چاند، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ارے یار ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت پاک سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ناجائز و حرام نہیں ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا اور شاعر کو لگے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ 5 منٹ کی بات ہے، خوبصورت خوبصورت شعر سن کر آپ مچ لیں گے انشاءاللہ۔ حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا۔ اسامہ تھوڑا سا شریک ہو جا میرے بھائی، ایک شعر پڑھ رہا ہوں یار، تڑپ جائیں گے بطور خاص۔ وہ ننھا سا اصغر، پیچھے والے شریک ہیں، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا
وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جب بھائی ایک واقعی تک آپ سب کا ذہن پہنچے تو شریک ہو جائیے گا، پیش کر رہا ہوں۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ سعود میرے بھائی دیکھنا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ایک شعر آخری پڑھتا ہوں، اس کے بعد مقطع پڑھ کر میں آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ چلیے ماشاءاللہ ایک بھائی کو بہت بخوبی سمجھ میں آیا یہ واقعہ، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کریں جب حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن جانے کے بعد چہرہ انور دیکھنے کے بعد جو شعر ہوا ہے وہ آپ سب کے ذہن تک اگر پہنچے، آپ لوگوں کے دل کی ترجمانی ہو جائے تو شریک ہونا اہل اعظم گڑھ۔ حاضر کر دیتا ہوں، سماعت فرمائے کہ جو دیکھا ہے روئے، شریک ہونا بطور خاص، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ فلک تھر تھرایا، زمین کانپ اٹھی، لٹا کربلا میں گھرانہ نبی کا، فلک تھر تھرایا، زمین کانپ اٹھی، لٹا کربلا میں گھرانہ نبی کا، نبی کے گھرانے کہ ہم سب کو اسد کے قربان جانے کو جی چاہتا ہے، نبی کے گھرانے کہ
ہم سب کو اسد کے قربان جانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا جی چاہتا ہے۔ کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ۔